کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے اس قوم کی تعریف کرتے ہوئے، امت مسلمہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ آپ ایک بہترین امت ہو، امت محمد کو بہترین امت قرار دیا۔ تم لوگوں کے نیکی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، خود بھی نیکی کرو اور لوگوں کو نیکی کے اوپر ابھارو اور برائی سے منع کرو۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بتایا گیا ہے، لوگوں کو بھلائی سکھاؤ، بھلائی بتاؤ، بھلائی کا راستہ اختیار کراؤ اور خود بھی بھلائی کے اوپر رہو، نیکی کے اوپر رہو اور برائی سے منع کرو۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر تم میں سے کوئی گناہ کا کام دیکھے، کوئی منکرات دیکھے، کوئی شریعت کے خلاف امور کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے پکڑ کر منع کرو۔ اگر ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کی برائی بیان کرو، زبان سے منع کرو۔ اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتے ہو تو دل سے اس کام کو برا مانو۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے نیچے والا درجہ ہے۔ اگر کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، عصیان کا کام ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، اگر ہم اس کو دل سے بھی برا نہیں مانتے تو یوں سمجھو ہمارا ایمان بالکل 0/0، کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو دوستو یہ اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر اس امت کا کام بتایا ہے، اور خدا نے جو کام بتایا وہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بندے جب پکڑ کرتے ہیں، سرکاری ایڈمنسٹریشن جب پکڑ کرتا ہے تو ہم کتنے ڈرتے ہیں۔ سرکاری قانون کو، ایڈمنسٹریشن کے پروٹوکول کو ہم توڑ نہیں سکتے، ہم ڈرتے ہیں۔ ایک ہیلمٹ ادنا چیز ہے، وہ بھی اگر ہم نہیں لگاتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہیں کہ ہم کچھ سرکار کی پروٹوکول کو توڑ رہے ہیں، کوئی نیم کو توڑ رہے ہیں۔ اور خدا کے نیم ہم شب و روز کے اندر 5 مرتبہ تو ٹھکرا ہی رہے ہیں۔ نماز کو تو بار بار الاؤنسمنٹ لگا جا رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اللہ کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے، ہمیں بلایا جا رہا ہے مسجدوں میں اذان کے ذریعے سے، لیکن ہم اس پروٹوکول کو ٹھکرا دیتے ہیں، مانتے نہیں۔ ہم اللہ اور رسول کی کہاں مانتے ہیں، اور پھر ہم آہ زاری کرتے ہیں، پھر ہم شکو شکایت کرتے ہیں کہ کیا قوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کس طریقے سے مسلم قوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ ارے اللہ تمہارا امتحان لے گا، تم اللہ کے مقرب بندے ہو، جو نزدیک والا ہوتا ہے اسی سے شکو شکایت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، انہی کو امتحان سے، گھڑیوں سے گزرنا پڑتا ہے، امتحانات کی منازل سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ جو اللہ کا محبوب ہوگا تو تم آزمائے جاؤ گے، مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، اور حکمراں بادشاہ تمہارے اوپر مسلط ہوں گے ایسے ایسے جو تمہیں پریشان کریں گے، اور تم دیکھ رہے ہو۔ کہاں دیکھ رہے ہو؟ دیکھنے میں دیکھنا، دیکھتے ہی نہیں، احساس ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کوئی تمہارے پاس پاور ہے ہی نہیں۔ بھیڑ تو بنا رکھی ہے 57-58 کنٹری کی، لیکن آپسی کرائسس، آپسی جھگڑے، آپسی تناؤ اور آپسی تنازع، ایک دوسرے کو زیر زبر کرنے میں لگے ہوئے، خود کا سیلف انٹرسٹ ڈھونڈ رہے ہیں اور غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک دوسرے سے دب رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی غلامی اختیار کرنے کے اوپر مجبور ہیں، کیونکہ یہ تفریق، یہ ڈسٹینس، یہ دوریاں تمہارے اندر، تمہارے حاسدین نے اور تمہارے جو کمپیٹیٹر ہے، تمہارا مد مقابل ہے، وہ اپنی پلاننگ میں پاس ہو گیا ہے، اور تم غفلت کی نیند سو رہے ہو، بے سہارا، بے قصور، مفلس، تنگ دست، غریب کے اوپر کس طریقے سے مظالم کے پار توڑے جا رہے ہیں فلسطین کے اندر۔ لیکن کیا تمہیں اس کا احساس ہے؟ تم تو مرغ و مسلم کھا کر استراحت کی نیند سو جاتے ہو اور انٹرٹینمنٹ میں مشغول ہو جاتے ہو، رقص اور نگار کے اندر تم مشغول ہو۔ تمہیں کہاں درد ہے اپنے بھائی کا؟ تو تمہارے اور اینیملس میں کیا فرق ہے؟ جانور اور تم میں کیا فرق ہے؟ جانور کو اگر کوئی دوسرا جانور، انسان مار رہا تو اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو اپنا سیلف ڈھونڈتا ہے۔ ٹھیک اس طریقے سے تم اپنا سیلف انٹرسٹ ڈھونڈنے میں لگے ہو، سیلف ڈیفینس، خود کا کس طریقے سے ڈیفینس ہو، خود کی زندگی کس طریقے سے سرکشت رہے۔
تمہارے اندر امت کا کوئی فکر نہیں ہے دوستو، تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، اس میں ہم بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہماری کمزوری ہے، ہمارے اندر کوئی احساس ہی نہیں ہے، سیلف ریئلائزیشن نہیں ہے، کوئی اویئرنیس نہیں، کوئی مومنٹ نہیں، کوئی بیداری نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی جذبات نہیں۔ تو دوستو کیوں کہ ہماری قوم کے اندر اختلاف ہے، ایکتا نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ کوئی بھی گراؤنڈ لے لو، پولیٹیشین کا لے لو یا دنیا کی ترقی یافتہ صفوں کا لے لو، دنیا کا کوئی بھی ہدف لے لو، مسلم قوم ایک جٹ پہ نہیں ہے، وہ فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، تنکوں کی طرح بکھری ہوئی ہے۔ تو اس قوم کی کامیابی کیسے ہوگی دوستو؟ اور خدا کا احکام کا تو ہم خیال کرتے ہی نہیں، اللہ کے احکام کا ہم کتنا خیال کرتے؟ کچھ نہیں۔ نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم دنیا کے پروٹوکول سے تو ڈرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کہیں نیم نہ ٹوٹ جائے، کوئی پرشاسن کا النگھن نہ ہو جائے، اس کا ڈر خوف ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کا کچھ نہیں ہے ہمارے اندر ڈر، بالکل کڑوی بات ہے، بالکل ریئلٹی ہے، واستوکتا ہے، حقیقت ہے، کوئی ڈر نہیں ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک نماز کے چھوڑنے کے اوپر حدیث کے اندر بتایا گیا ایک حقبہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ حقبے کی مقدار کتنی ہے؟ عالموں سے پوچھ کے چلو، اور میں بتاؤں گا تو آپ وشواس نہیں کریں گے۔ 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا، اور جہنم کوئی نانی کا گھر نہیں ہے، جہنم کوئی انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے۔ جہنم کا نام آتا ہے نا، انسان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رات کو نیندیں نہیں آئے گی، پاؤں تلے زمین نکل جائے گی، اس طریقے کی خطرناک جہنم ہے۔ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، وہ بھاری آگ ہے، اس کا کلر بلیک ہے، اتنی وہ خطرناک آگ ہے، اس کے اندر جلنا پڑے گا۔ ایک نماز کے چھوڑنے کے اوپر، ایک اللہ کے نبی کا قول ہے، اس لیے آپ مانیں گے نہیں، مجھے وشواس ہے نہیں مانیں گے، کیونکہ گورنمنٹ کا ہوتا تو مان لیتے۔ میں آپ کو ادھارن دے رہا ہوں، اگر ہمارا کوئی ایڈمنسٹریشن یہ الاؤنسمنٹ کر دے کہ کل جو صبح کی نماز فجر پڑھے گا، گورنمنٹ کی طرف سے اس کو 1,00,000 روپیہ انعام دیا جائے گا، مجھے بتاؤ اس گاؤں میں کوئی بھی بڈھا، کوئی بھی عورت، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بیمار باقی رہے گا؟ سارے کے سارے مسجد میں حاضر ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ پرشاسن نے بول دیا، اعلان ہو گیا، ہم کو 1,00,000 روپیہ ملے گا۔ تو بوڑھے بھی جوانی کی دعا کریں گے، دوسروں کے سارے کھڑے ہو کے مسجد میں آ جائیں گے۔ وہ بیمار جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بیماری میں کیسے نماز پڑھیں، وہ بھی کہیں گے کہ مجھے بھی لے کے جاؤ کسی بھی طریقے سے، 1,00,000 روپیہ ملنے والا ہے۔ تو پرشاسن اور ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ کی بات کے اوپر ہم کو یقین ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو آپ نماز ایک بھی نہیں چھوڑتے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ موم بتی کے اوپر 5 منٹ ہاتھ دے کے رکھو، 5 منٹ ہاتھ دے کے رکھو موم بتی کے اوپر، کیا تمہاری حالت ہوتی ہے؟ تو اس جہنم کے آگ سے تم بچ جاؤ گے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ قہار و جبار بھی ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ تم بار بار اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، بار بار اس کا حکم توڑ رہے ہو۔ تم اگر اپنے باپ کا ایک بار کہنا نہیں مانتے، لیکن اگر 100 بار آپ باپ کا کہنا نہیں مانو گے تو آخر باپ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو جب تم پوری زندگی سجدہ نہیں کرتے اللہ کے سامنے، تو اللہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے؟ بے شک وہ ارحم الراحمین ہے، بے شک وہ اکرم المکرمین ہے، لیکن تم بار بار اس کی نافرمانی کرو گے تو تم ہی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، چھوڑ دیا ہے جائے یا مار دیا جائے۔ تو دوستو یہ ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھو، اور یہ جو تمہاری بیزی لائف ہے ان لیگل ایشوز کے اندر، اللہ را اس سے بچنے کی کوشش کرو، لیگل ایشوز کو ڈھونڈو۔ اور لیگل ایشو یہ ہے کہ ہم زندگی کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کیسے کامیاب بنائیں۔ عقل مند انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے، وہ نہیں ہے جو ووٹوں کا سمیکرن بنائے، جیت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دنیاوی زندگی یہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، جتنی تم ووٹوں کی فکر رکھتے ہو، کینڈیڈیٹ کو جیتانے کی فکر رکھتے ہو، اتنی فکر اگر تمہیں نماز کی ہو جائے تو مسجدیں بھر جائے نا، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن اللہ رسول کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے، ہم فارمیلٹی کر رہے ہیں، سفید کپڑے پہن کے، داڑیاں بڑھا کے، امامہ باندھ کے، جمعرات کی فاتحہ لگا کے، مزاروں کا طواف کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ کیا اللہ کے نبی کی زندگی ایسی تھی؟ یا اللہ کے نبی کے گھر کے اوپر 2 مہینہ تک چولہا نہیں جلا؟ کس نبی کو فالو کرتے ہو؟ کس نبی کو مانتے ہو؟ ٹھیک ہے نا۔ ہاں، مسلطی گاڑیوں میں گھومتے ہو،
बड़े बड़े मुर्ग व मुसल्लम खाते हो, ऐसी की ज़िंदगी जीना चाहते हो, और नबी तो 2 महीने तक चूल्हा नहीं जला, तो आप किस नबी को मानते हो? और नबी ने तो खुद जाके फ्रंट लाइन के ऊपर कौम को गाइड किया। तस्बीह नहीं पढ़ी, सिर्फ तस्बीह नहीं पढ़ी, अल्लाह से दुआ किया, तस्बीहात की तलकीन की, लेकिन आपने अमली ज़िंदगी के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर सारा काम एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो नबी तो ये कह रहे हैं, और तुम सिर्फ कह रहे हम दुआ करके फतह हासिल कर लेंगे, अल्लाह गफूर रहीम है, हम कुछ नहीं करेंगे, अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह कोई भोला भाला बच्चा है जिसको आप समझाने की कोशिश कर रहे हो? जब तक तुम खुदा के अहकाम को नहीं मानोगे तो अल्लाह की लानतें तुम्हारे ऊपर इस तरीके से बरसती रहेगी, ये कौम ऐसे ही गैरों की गुलामी करती रहेगी।